ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے. بے حد و حساب، لا تعداد و بے شمار صلاۃ و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے آل و ازواج، اہل بیت اکرام، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تا قیامت ان کے نقش قدم پر چلنے والوں پر بھی. قرآن مجید سے دو آیات مبارکہ کی تلاوت ہوئی ہے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 10 اور سورۃ ہود آیت نمبر 61. اللہ رب العزت ان آیات مبارکہ کے اندر لوگوں کو اپنی ایک نعمت اور ایک احسان یاد دلا رہا ہے اور اس کی اہمیت سے آگاہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، یہ ہماری مہربانی ہے، ہمارا تمہارے اوپر احسان ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں بسایا ہے، آباد کیا ہے، اور روئے زمین کے جس ٹکڑے پہ جس خطے پر تمہیں آباد کیا اور تمہیں بسایا ہے، وہاں پہ تمہاری زندگی کا، تمہارے جینے کا، تمہارے عیش و آرام کا اور تمہارے رزق کے تمام تر اسباب کا بھی ہم نے بندوبست اور سامان پورا کیا. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کے مقابلے میں اللہ کے ان احسانات کا شکریہ ادا کرنے والے، شکر ادا کرنے والے تم میں بہت کم ہے. قلیلا ما تشکرون. ایک اور مقام پر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں جو شکر گزار اور شکر ادا کرنے والے کی والوں کی جو تعداد ہے وہ ہمیشہ بہت کم رہی ہے. دوسری آیت کریمہ میں حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کی توحید اور وحدانیت کی طرف بلا رہا ہے. غیر اللہ سے قطع تعلق کر کے، شرک کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو ہمسر بنانے سے
اللہ کا مد مقابل اور کسی کو اللہ کے برابری میں لانے سے منع کرنے کے بعد اللہ رب العزت کس لیے اکیلا اور تنہا بندگی کا اور عبادت کا لائق اور حقدار ہے؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے؟ یہ نقطہ سمجھانے کے لیے دلیل دیتے ہوئے حضرت صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا هو انشأکم من الارض، زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، واستعمرکم فیہا، اور کسی زمین میں تمہاری آباد کاری کا، اسی کائنات پر، کسی خطہ زمین پر، کسی خطہ روئے ارض پر تمہاری آبادی کا، تمہارے جینے کا، تمہارے بسنے کا مکمل اللہ رب العزت نے انتظام اور بندوبست فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، آج کے اس خطبہ جمعہ مبارکہ میں ان دو آیات کریمہ کو، ہمارا جو مسلسل موضوع چل رہا تھا اس موضوع سے ہٹ کے ان دونوں آیات کو گفتگو کا موضوع اور عنوان بنانے کا مقصد آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا وطن عزیز مملکت خداداد پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، جو اللہ رب العزت کی ایک عظیم نعمت ہے اور احسان ہے میرے اور آپ کے لیے، ہم آج کل کچھ ایسے حالات سے گزر رہے ہیں، کچھ ایسا ماحول بنا ہوا ہے یہاں پر ان مخصوص حالات میں ایک بار پھر میرے اور آپ کے ہم سب کے دل و دماغ میں اس بات کو، اس احساس کو، اس سوچ اور فکر کو زندہ کرنے کی، یاد دلانے کی، تازہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک محفوظ، مضبوط اور مستحکم وطن ایک پرسکون زمین کا گوشہ اور خطہ ایک انسان کے لیے کس قدر ضروری ہے کہ وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی، اپنی نظریاتی، دینی اور عملی زندگی وہاں کسی خوف، کسی دہشت، کسی وحشت، کسی پریشر، دباؤ اور گھبراہٹ کے بغیر سکون، آرام اور چین سے گزار سکے۔ مہینہ بھی اتفاق سے مارچ کا مہینہ ہے،
اور یہی وہ ہمارے لیے اہم ترین اور ہماری قومی زندگی میں وہ یادگار مہینہ ہے کہ جب 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ کانفرنس میں لاہور میں قرارداد پاکستان کی صورت میں قرارداد پاکستان کے نام سے ایک خواب، ایک تمنا اور ایک خواہش کو پیش کیا گیا تھا کہ اس خطے میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے ایک الگ قطعہ زمین، ایک الگ ٹکڑا، ایک الگ خطے کا وجود میں لانا ضروری ہے، جہاں پر مسلمان اپنے نظریات کو لے کر، اپنے اعمال اور عبادت کو لے کر، اپنے اخلاقی، ثقافتی، سماجی اور معاشرتی جو منفرد اقدار ہیں ان کو لے کر بے خوفی کی، عافیت کی، امن و امان اور سکون کی زندگی گزار سکے، جہاں پہ انہیں کوئی ظلم و زیادتی کا، دہشت گردی کا، خوف کا، دبدبے کا، کثرت کی بنا پر، قوت کی بنا پر ظلم و زیادتی کا کوئی نشانہ نہ بنا سکے۔ ایک آزاد وطن، ایک محفوظ وطن، ایک مضبوط وطن اور ملک، اس میں بسنے والے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مایانات تصنیف الادب المفرد کے اندر بھی اس حدیث کو انہوں نے لایا، اور بھی بہت ساری حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من اصبح منکم آمنا فی سربه معافا فی جسده عنده قوت یومه فکأنما حیزت له الدنیا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها۔ کوئی بھی آدمی جس کا دن یوں گزرتا ہو، اس کے شب و روز اس طرح گزرتے ہوں کہ وہ اپنے گھر میں، اپنے ماحول میں، اپنی قوم اور برادری کے اندر، اپنے معاشرے میں کسی دشمن کی ظلم و زیادتی اور کسی دشمن کے خوف سے بے خوف ہو کر زندگی گزار رہا ہو، امن میں ہو، سکون میں ہو، امن اور عافیت کی زندگی اور چین کی زندگی اسے نصیب ہو، معافا فی جسدہ، جسمانی تندرستی اللہ رب العزت نے اسے
عطا کر رکھی ہو، کسی بھی ظاہری اور باطنی جسمانی بیماری سے اللہ نے اسے محفوظ رکھا ہو، عنده قوت یوم، اس کے حلال کی کمائی سے، رزق حلال کی کمائی سے ایک دن کا کھانا اور رزق اس کے پاس میسر ہو، تو یوں سمجھو وہ بے فکرہ انسان، وہ امن و امان میں جسمانی تندرستی اور صحت اور سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنے والا انسان کتنی بڑی نعمت میں ہے۔ فَكَأَنَّمَا حِيزَتُهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، کہ گویا کی دنیا مشرق و مغرب سے، شمال و جنوب سے سمیٹ کر پوری دنیا تھالی میں اور پلیٹ میں رکھ کے اس کے سامنے رکھ دیا گیا۔ امام عبدالرؤوف المناوی رحمۃ اللہ علیہ فیض القدیر، جو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی الجامع الصغیر من احادیث البشیر والنذیر کی شرح میں جو انہوں نے کتاب لکھی، اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ کوئی بھی انسان جس معاشرے میں زندگی گزار رہا ہے، جس ملک میں، جس دیش میں، جس وطن میں وہ جی رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، وہاں پہ اگر اسے امن و عافیت، سکون، چین میسر ہو، دل اس کا حالت امن میں ہو، اس ملک میں، اس وطن میں جدھر جانا چاہتا ہے آزادی سے آ سکتا ہے، جا سکتا ہے، گھوم پھر سکتا ہے، امن و امان کی زندگی اسے میسر ہو، جسمانی اور بدنی صحت، سلامتی، تندرستی اور عافیت اسے میسر ہو، اور اس کے پاس ایک دن کا قوت یوم واحد، ایک دن کا ذخیرہ خوراک، اس کی حلال رزق اور حلال کمائی اور حلال روزی کا اس کے پاس موجود ہو، تو سمجھو وہ پوری دنیا کا مالک اور بادشاہ ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر بہتر ہوگا، کیونکہ جو پوری دنیا کا بادشاہ بن جائے، پوری دنیا کی ملکیت اگر کسی کے ہاتھ میں آ جائے، پھر بھی وہ کیا کرے گا؟ اس کے ڈیمانڈ، اس کے مطالبات، اس کے طموحات، اس کی خواہش کیا ہوگی؟ ان تین چار کی مجھ سے بڑھ کے کوئی اور چیز نہیں۔ امن و سکون، صحت و سلامتی، اقتصادی اور معاشی بے فکری، اس سے بڑھ کر کوئی اللہ کی نعمت ہے ہی نہیں۔ پوری دنیا کا مالک ہو کر بھی انسان انہی تین چار چیزوں کی تمنا کرتا ہے، اور یہ دو چار چیزیں جس کو اپنے گھر میں، اپنے وطن میں، اپنے معاشرے میں، اپنی گلی برادری محلے میں میسر ہو، وہ سب کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا سمیٹ کر اس کے دامن میں، اس کی جوڑی میں، اس کی تھالی میں ڈال دی۔ حضرات گرامی قدر، عافیت کا ایک گوشہ، امن و سکون اور آرام و راحت سے زندگی گزارنے کے لیے ایک محفوظ وطن کا، ایک مضبوط وطن کا ہونا، ایک محفوظ خطۂ زمین اور خطۂ زمین کا میسر ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ یہ دنیا، یہ پورا عالمی معاشرہ اپنے اندر موجود بہت سارے مسائل و آلام، فتنے، آزمائش، مشکلات، خطرات، ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و جدل، لڑائی، ملک اور ملک کا آپس میں جنگ اور
تباہی، اس سارے ماحول اور پس منظر میں اگر آپ کو ایک زمین کا محفوظ ٹکڑا میسر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی اور توفیق سے، تو سمجھو کہ ایک آسمان سے ٹکرانے والے موجوں کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں آپ ایک ایسی محفوظ کشتی اور سفینے میں سوار ہے کہ اگر اس کشتی کی قیادت اور اس کشتی کا انتظام چلانے والا ملاح اور ناخدا اگر ماہر ہو، اہل ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سب سے پہلے شامل حال ہو، تو آپ تمام تر آس پاس گرے ہوئے، چاروں طرف سے گھیرے ہوئے خطرات کے باوجود بھی جب تک وہ کشتی محفوظ اور سالم ہے، آپ اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل سے محفوظ ہے، سالم ہے، امن کی زندگی گزار رہے ہیں اور چین کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب یہ میرا اور آپ کا فریضہ ہے کہ ہم اس کشتی کو مضبوط رکھنے میں، محفوظ رکھنے میں، دشمن سے بچانے میں، دشمنوں کے وار اور حملے سے اس کو محفوظ رکھنے میں ہم میں سے ہر ایک اپنا کردار کیا ادا کرتا ہے اور کیسے ادا کرتا ہے۔ باہر سے بھی اس سفینے کو، اس کشتی کو، اس کے اوپر حملہ آور ہونے والے جو بیرونی حملہ آور طارق آزما، ان سے بھی محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے، اور اندر سے بھی اس کشتی میں چھید اور سوراخ کرنے والے نادانی، حماقت اور بے وقوفی کا ارتکاب کرنے والے ہیں، ان کا بھی ہاتھ پکڑنے اور ان کو بھی روکنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا جب سے یہ ملک وجود میں آیا ہے، ہمارا ازلی دشمن ہندو پھر سے اگرچہ اللہ رب العزت کی توفیق سے وہ ہر حربے میں، ہر چال میں، ہر موقع پر ناکام اور ذلیل و خوار ہوتا نظر آ رہا ہے، لیکن اس کی یہ شاطرانہ، یہ مکارانہ، یہ چال اور یہ کوشش جاری ہے کہ کسی نہ کسی طرح جنگ کا ماحول پیدا کیا جائے، جنگ مسلط کیا جائے، اضطراب، بے خوفی اور جو بے چینی ہے وہ یہاں پر مسلط کر دی جائے۔ امن و عافیت کی، چین اور سکون کی جو زندگی ہے اسے برباد کیا جائے۔ اس تناظر میں بحیثیت ایک محب وطن اسلام پر اور وطن پر
قربان ہونے اور مر مٹنے کا عزم رکھنے والے ایک ذمہ دار اور محب وطن شہری مسلمان پاکستانی ہونے کے ناطے میرا اور آپ کا کیا فریضہ بنتا ہے؟ یوں تو وطن کی محبت، وطن کی خاک مٹی اور دھرتی پہ قربان ہونے کا جذبہ یہ انسان کی فطرت میں، اس کے غریزے میں، اس کے اسٹرکچر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دیا کہ ہر جاندار اپنے ماحول جو اس کا وطن ہے اسے کسی بھی نقصان سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، کسی بھی بیرونی اور اندرونی خطرے سے اسے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن وطن اگر مملکت خداداد پاکستان جیسا اگر وطن ہو جس کا وجود نظریاتی طور پہ وجود میں آیا بنا اسلام کے نام پہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، ایک نظریے کی بنیاد پہ، اس بنیاد پر نہیں کہ میری جگہ کم ہے تمہاری زیادہ ہے، میں اس کو جو ہے توسیع دیتا ہوں، ایکسٹینڈ کرتا ہوں، کچھ اور شہر قبضے میں لیتا ہوں تاکہ میری جگہ جو ہے وہ کھلی ہو جائے، میرا ایریا بڑا ہو۔ نظریے کی بنیاد پہ یہ دو قومی نظریہ جس کو کہا جاتا ہے کہ اس پر صغیر میں ہندو ایک الگ قوم ہے جس کی اپنی عادت ہے، ثقافت ہے، تقالید ہے، کلچر ہے، ریت اور رواج ہے۔ مسلمان ایک الگ قوم ہے جس کا اپنا ایک عقیدہ ہے، نظریہ ہے، منہج ہے، عمل، اخلاق اور کردار کی بلندی ہے، اس کے اعلیٰ اقدار ہے، اور ان دونوں کا ایک سسٹم کے اندر، ایک ہی نظام کے اندر، ایک ہی دستور کے اندر، ایک ہی طرز زندگی کے اندر رہنا ممکن نہیں ہے۔ ہمیں ایک ایسی زمین کا ایک ایسا ٹکڑا چاہیے جہاں پہ ہم اپنی نظریاتی آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے۔ اس نظریے کی بنیاد پہ جب ایسا ملک وجود میں آیا ہو، اسلام کی خاطر، ایمان کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر، تو پھر اس کا دفاع، پھر اس کی حمایت، پھر اس کی تعمیر و ترقی اور اس کی آبادی اور اس کی فلاح و بہبود اور بہتری کے لیے کام کرنا، یہ میرا اور آپ کا دینی، شرعی اور اخلاقی فریضہ اور واجب بھی بنا۔ ہمارے بہادر افواج اللہ رب العزت کی توفیق سے محاذوں پر ڈٹے ہوئے ہیں، عسکری حوالے سے، حربی حوالے سے، ہر طرح سے جاب و چوبند، چوکنا، ہوشیار، تیار بیٹھے ہیں دشمن کے کسی بھی ناپاک ارادے اور عقائد کو خاک میں ملانے کے لیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ان دنوں میں نے بھی، آپ نے بھی، ہم سب نے، پوری دنیا نے دیکھا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے۔ سعود الفیصل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقولہ کہا تھا GCC کی میٹنگ میں، نحن لسنا دعاة للحرب ولكن اذا قرعت طبولها فنحن جاهزون لها۔ ہم کبھی بھی جنگ کی خواہش نہیں کرتے، ہم کبھی جنگ کے آگ کو بھڑکانے والے نہیں ہیں، جنگ شروع کرنے والے نہیں ہیں، لیکن جب کبھی جنگ ہم پہ مسلط کی جائے، تب سے جنگ بجا دیا جائے، فنحن جاهزون لها، پھر آپ ہم ہر میدان میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا نا، صحیحین کی حدیث، یا ایھا الناس لا تتمنوا لقاء عدو، لوگوں اپنی طرف سے یہ خواہش اور شوق کا اظہار یہ تمنا مت کرو کہ جنگ مسلط کیا جائے، جنگ چھڑ جائے، دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو، آمنا سامنا ہو۔ واسألوا اللہ العافیہ،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت سکون مانگو. وَلَٰكِنْ إِذَا لَقِيتُمْ فَاصْبِرُوا، لیکن جب دشمن کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے، میدان جنگ سج جائے، صفے ایک دوسرے کے مد مقابل آ جائے، فَاصْبِرُوا، پھر ڈٹ جانا ہے، صبر دکھانا ہے، استقامت دکھانا ہے، بہادری دکھانی ہے. وَاعْلَمُوا، اور اس وقت پھر یہ یقین کر لو، جان لو کہ ان الجنت تحت ظلال السیوف، جنت کی طرف جانے والے جو دروازے ہیں ان دروازوں پہ تلواروں کا سایہ ہے. جنت تلواروں کے سائے میں ملتی. کس وقت ہے؟ جب جنگ ہمارے اوپر مسلط کیا جائے. آج دشمن یہ ناکام اور مضمون کوشش کر رہا ہے کہ ہمارے اوپر جنگ مسلط ہو اور ہمارے ملکی دفاع کے ادارے، نظریاتی دفاع، جغرافیائی اور سرحدی دفاع ہر طرح سے کمر کس کر میدان میں محاذوں پر اسٹریٹجک پوائنٹ پہ تیار ہے اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے. ہم نے اندر سے اس دفاعی اقدام کو کیسے مضبوط کرنا ہے، اپنا اخلاص، اپنی قربانی اس وطن کے ساتھ کیسے دکھانا ہے. ہر بندہ کسان اپنی کھیت اور کھلیان میں، انجینئر مزدور اپنی فیکٹری اور کارخانے میں، پروفیسر اور دانشور اپنی یونیورسٹی اور کالج میں، استاد اور عالم اپنے مدرسے اور مسجد میں یہ روح پیدا کرے، یہ جذبہ، یہ شوق اور یہ احساس پیدا کرے کہ اس وطن کو ہم نے کیسے عزت دلانی ہے، اس کا دفاع کیسے کرنا ہے، اس کی خدمت کیسے کرنی ہے، اس کو دشمنوں کے ناپاک عزائم اور شر سے کیسے محفوظ. ہر ایک اپنے جگہ پر اپنی ذمہ داری اخلاص کے ساتھ ادا کرے. سستی سے، کاہلی سے، کام چوری سے، کرپشن سے، عقیدہ پروری سے، ظلم اور زیادتی سے اپنے آپ کو بھی، اپنے ماحول کو بھی، اپنے ملک کو بھی، اپنے معاشرے کو بھی بچانے کی کوشش کریں. اور آپ کے وہ بہادر افواج جو اپنی جان ہتھیلیوں پہ رکھ کر دشمن کے مقابلے میں دشمن کے ساتھ سب آرا اور برسر پیکار ہے، ان کو اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پہ یاد رکھیں. نمازوں میں نوافل فرائض اٹھتے بیٹھتے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے گھر میں، بازار میں ان کے لیے نیک جذبات کا، کلمات خیر کا اظہار، دعائے خیر. یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف رسماً 1 منٹ آدھا منٹ کے لیے سب نے ایک ساتھ ہاتھ اٹھا لیا پھر چھوڑ دیا. آپ نے اپنے ذہن میں اس احساس کو تازہ رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح کے حالات پیدا ہوتے تھے قنوت نازلہ کا اہتمام کرتے تھے. فرائض میں، فرض نمازوں میں، فجر کے بعد عام نمازوں میں رکوع سے اٹھ کر یا رکوع جانے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر لمبی لمبی دعائیں کیا کرتے تھے مسلمان لشکر کی کامیابی کے لیے کہ یا اللہ کفر کے مقابلے میں، ظلم کے مقابلے میں، زیادتی کے مقابلے میں، زور اور زبردستی کے مقابلے میں تو یہ مسلمان مجاہد افواج لشکر مقابلے میں کھڑے ہیں. اللہم منزل الکتاب، اے پروردگار آسمان سے کتاب کو نازل کرنے والے، وہ مجری السحاب، بادلوں کو ادھر سے ادھر چلانے والے، وہ ہازم الاحزاب، اور اسلام کے خلاف برسر پیکار لشکروں کو شکست دینے والی ذات، اہزمہم، کفار کو شکست دیجیے، انہیں ناکام کیجیے، وانصرنا علیہم، اور ان کے خلاف ہم مسلمانوں کی مدد فرمائیں.
ہم میں سے ہر ایک دام درم قدم سخن جس طرح کسی کا اختیار ہے، جس کی جو کیپیسٹی اور جس کا جو مجال ہے، اس فیلڈ میں وطن کی تعمیر و ترقی کے لیے، بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ جو عافیت کا گوشہ، یہ جو سکون کا خطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر رکھا ہے، اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرے، اس کی قدر و قیمت کو جانے اور اس کی حفاظت کرنے والے، اس کو دشمن سے بچانے والے، بیرونی خطرات سے جو محفوظ رکھنے والے ہمارے ادارے ہیں، ہمارے بہادر افواج ہیں، ہمارے دیگر سیکورٹی ادارے ہیں، ان کے دست و بازو بننے کی کوشش کرے، ان کے لیے دعا کرنے کی کوشش کرے، ایسی غلط باتوں کو، غلط افواہ، غلط جو شائعات ہیں ان کو پھیلانے سے باز رہے، جو ہمارے ان اداروں کے، جو ہمارے افواج کے، جو ہمارے ملکی سلامتی کے جو متعلقہ ادارے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کا اور ان کی کمزوری کا سبب بنتے ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی اور اس میں احتیاط کرنے کی کوشش ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس وطن عزیز مملکت خدازاد پاکستان کی بالخصوص اور تمام جو اسلامی ممالک سے بالعموم اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت اور نگہبانی فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس وطن عزیز کو تمام تر بیرونی اور اندرونی، اپنوں اور غیروں کے جو خطرات ہیں، دشمنوں کی جو چال ہے، ان کے جو ناپاک عزائم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وطن عزیز کو دن دگنی رات دگنی اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی عطا فرمائے۔ یہاں پر اسلام کا بول بالا ہو، یہاں پر اللہ کی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق نظام نافذ ہو، جو سراسر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نظام ہے، جو عدل و انصاف کا نظام ہے، جو ظلم اور زیادتی کے خلاف ہے، جو اقربا پروری کے خلاف ہے، جو سود کے خلاف ہے، جو رشوت کے خلاف ہے، جو فحاشی، بدکاری اور بے حیائی کے خلاف ہے۔ یہاں پر اس ملک میں، اس کی گلیوں میں، اس کی کھیت اور کھلیانوں میں، اس کے میدانوں میں، اس کے سرسبز وادیوں میں اسلام کا بول بالا ہو، اللہ کے نبی کے فرمان کا بول بالا ہو، یہ اسلام کا حقیقی گہوارہ بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن الله